اسکرین دکھائیں جی۔ تو سب سے پہلے دیکھو، مردوں میں جو ایمان لانے والے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اکبر اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ نے جیسے ہی آپ کو دعوت ملی، جیسے ہی رسول اللہ نے آپ کو کہا کہ آپ ایسے ایسے میرے اوپر وحی نازل کی گئی، میں نبی بنایا گیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بھی سوال نہیں کیا۔ آپ نے تصدیق کر دی، تصدیق کر دی کہ آپ نے، ہاں آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں۔ اور اسی طرح امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے بھی دیکھے تھے معاملات، آپ بھی ایمان لے کے آ گئیں۔ وائس سلو آ رہی ہے؟ سلو آ رہی ہے کیا وائس ہماری؟ جی جی تو تھوڑی آہستہ۔ اب آئے گی تیز، دیکھو تھوڑا سا میں نے قریب کر لیا اپنا۔ جی اب ٹھیک ہے۔ تو امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایمان لے کے آ گئیں۔ اسی کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ آپ کے زیر کفالت تھے تو آپ ان کی تربیت کرتے کرتے تھے، اور اسی لیے جو ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایمان لے کے آ گئے۔ اسی لیے اس مراد یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، اور دعوت جیسی دی آپ نے لبیک کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے آپ واقف تھے، آپ کا جو رحم دل ہے، آپ کا صلہ ہے، صلہ رحمی ہے، آپ کے جو اخلاق ہیں، آپ جو صادق ہیں، آپ امین ہیں، تو یہ پورا مکہ جانتا تھا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں جانتے؟ اچھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایمان لانے کی ایج ہے وہ کتنی ہے جی؟ اس کے دو قول ملتے ہیں، پہلے قول میں کتنی ہے، دوسرے قول میں کتنی ہے جی؟ پہلے میں بتایا جاتا کہ وہ بلوغت تک پہنچ چکے تھے، اور دوسرے میں تقریباً، 10 سال۔ ہاں دوسرے میں 10 سال تھے۔ اور جو وحی کا جو یعنی کہ وحی کے جو کٹنے کا جو وقت تھا، وقفہ تھا، اس کے کتنے قول ذکر کیے گئے تھے جی؟ کہ ایک، اس کتنے قول تھے اس کے، کہ ایک قول میں یہ کہا گیا، دوسرے قول میں یہ کہا گیا، تیسرے قول میں یہ کہا گیا، اور راجح قول کون سا ہے؟ تو کتنے قول تھے جی، کتنے اقوال تھے؟ ڈیٹ کے معاملات میں جی جی، ڈیٹ کے معاملات کے تحت ڈیٹ کی جو ہے وہی کتنے کتنے مدت تک رکی رہی، تو ہم نے بتایا تھا آپ لوگوں کو۔ ایک نے کہا تھا 2.5 سال، ایک نے کہا تھا 3 سال، ایک اور، لیکن راجی بالکل، نے کہا تھا چند دنوں تک ہی رکی تھی۔ چند دنوں تک رکی تھی، تو راجح قول کون سا ہم نے بتایا تھا؟ چند دنوں تک۔ چند دنوں تک، بالکل صحیح ہے۔ تو ایک جو قول ہے 3 سال، اور ایک قول ہے 2.5 سال، اور راجح قول جو ہے وہ چند دن ہے، چند دن، کچھ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی رکی رہی۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لا چکے تھے، اور ان کے بعد بچوں میں سب سے پہلے ایمان لے آئے تھے۔ اسی طرح پہلے، یعنی پہلے ایمان لانے والوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد جو ہے، اچھا یہ آگے بڑھیے، ہم تھوڑا اور پڑھ چکے تھے، یہ اشہدو انا، اس کو ہی پڑھ چکے تھے۔ اچھا، یہ اس کے بعد ٹھیک ہے، ہاں تو یہ چاروں حضرات اس دن ایمان لائے تھے۔ کس دن ایمان لائے تھے؟ جس دن سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھیں۔ کہنے والوں نے ان میں سے ہر ایک کے متعلق کہا ہے کہ سب سے پہلے وہی ایمان لے کے لائے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلے وہی ایمان لائے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے، اور حق کی رسالت ادا کرنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ، دایاں بازو بن گئے۔ وہ بڑے پاک دامن تھے، پسندیدہ، نرم مزاج، شریف، اور کیا تھے؟ دریا دل اور معزز تھے۔ عرب کے انسانوں، یعنی کہ عرب کے جو انساب و واقعات ہے، انساب یعنی نسب، ٹھیک ہے نا؟ جو نسب تھا اور جو واقعات ہیں سب سے زیادہ جانتے تھے۔ ان کے کردار و اخلاق اور جود و سخا، علم و فضل، لین دین اور میل جول کی خوبیوں کی وجہ سے ان کے پاس ہر قسم کے لوگوں کی آمد و رفت برابر رہا کرتی تھی۔ اب جس کو وہ یعنی کہ بھلا اور بھروسے کے لائق محسوس کرتے، اسے اسلام کی دعوت دے دیتے تھے۔ اس طرح کبار صحابہ کی ایک جماعت نے ان کے ذریعے سے اسلام قبول کیا، جن میں سے سر فہرست ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب دیکھیے اس میں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو آپ کے بتایا گیا ہے کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کتنے رحم دل تھے، آپ صلہ رحمی کرنے والے تھے، آپ جو ہیں ہر اعتبار سے پاک و صاف تھے۔ دیکھو صحابہ اکرام کی جماعت جو ہے، چونکہ یہ جماعت جو پہلے تھے، یعنی کہ اسلام سے پہلے، ایمان سے پہلے جو یہ لوگ تھے، تو یہ کیا کرتے، یہ بہت ساری ایک انسان کے ناطے
ظاہر سی بات ہے بنی آدم خطا کار ہے، گنہگار ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اب یہ جو صحابہ کی جماعت تھی اسلام سے پہلے، بات جو کر رہا ہوں اس پہ غور کریے گا، اسلام سے پہلے کچھ ان کے اندر کمیاں تھیں، کچھ غلطیاں تھیں۔ ان میں ایک غلطی یہ بھی تھی کہ عرب کے اندر اس ٹائم شراب کو حلال سمجھا جاتا تھا، اور شراب جو تھی اس کو پینا گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا، یا کچھ لوگ جو جانتے تھے ایمان والے، یعنی کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی اس کے مطابق جو عمل کرتے چلے آ رہے تھے، اس کے معاملہ الگ تھا، لیکن اکثر لوگ شراب پیتے تھے۔ کل ملا کے بات یہ ہے کہ اکثر لوگ شراب پیتے تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی شراب نہیں پی، آپ نے کبھی بھی شراب نہیں پی، اور آپ کو جو علم تھا اعلیٰ علم تھا، اسی طرح آپ کے جو اخلاق تھے اعلیٰ اخلاق تھے، آپ کا کردار تھا اعلیٰ کردار تھا، آپ بڑے نرم دل تھے، آپ کا دل جو تھا وہ بہت ہی زیادہ نرم تھا، بہت ہی زیادہ سخی تھے۔ اور یہ جو یعنی کہ یہ جو سخی دل ہونا، نرم دل ہونا، یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بڑائی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے اعلیٰ اخلاق والے تھے۔ دوسرا اس میں ایک پہلو یہ بھی نظر ڈالیں ہم کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ رہتے تھے، تو سوچئے کہ جس کا دوست اتنا با اخلاق ہو تو وہ شخص خود کتنا اخلاق والا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے زیادہ اخلاق والے ہوں گے، جو آپ کے دوست اتنے اخلاق والے تھے۔ تو اسی لیے عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اور محبت کیوں نہیں کریں، کیونکہ آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ تھے، آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ تھے۔ اور پھر کیا ہوا کہ آپ نے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد کیا ہوا کہ آپ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آتے تھے، کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی سبب کے تحت آپ کے پاس آتے تھے، تو آپ ان کو کیا اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اور اسلام کی دعوت کن کو دیتے تھے؟ جو انسان بھلا ہوتا تھا، جس کے اندر لگتا تھا کہ یہ بھلائی کو اپنانے والا ہے، جو انسان بھروسے کے لائق ہوتا تھا، یعنی کہ لگتا تھا اگر ہم اس کو بتائیں گے، اس کو دعوت دیں گے، اس کو اسلام کے بارے میں بتائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے بارے میں بتائیں گے، تو کیا ہے یہ کسی سے کہے گا نہیں، کیونکہ یہ جو وقت تھا یہ دعوت کو چپ چاپ دینے کا وقت تھا، یہ اعلانیہ دعوت کا وقت نہیں تھا جی، کہ اعلانیہ طور پہ اسلام کی دعوت کو عام کر دو جی، اعلانیہ طور پہ بتا دو کہ اسلام ایسا ہے، اتنا خوبصورت ہے، اور کیا بولتے ہیں اس کو، جو ان کے لوگ ہیں ان کے بارے میں ان کے میدان میں جا کے اسلام کی دعوت دو۔ نہیں، یہ وقت وہ تھا کہ اس میں ہر فرد کو جو بھروسے کے لائق ہوتا تھا اس کو دعوت دیتے تھے، جو ایسا ہوتا تھا کہ یہ کسی سے کہے گا نہیں اس کو دعوت دیتے تھے، جو شخص اس لائق اس کے اندر یہ لگتا تھا کہ یہ بھلائی چاہنے والا ہے، بھلائی کو پانے والا ہے، تو اس کو کیا دعوت دیتے تھے۔ تو اسی طرح ایک جماعت نے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، یعنی کہ آپ کے ذریعے سے اسلام لائے، تو ان میں جو سر فہرست میں عثمان بن عفان ہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، عبد الرحمن بن عوف زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سعد بن ابی وقاص زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے نام جو آتے ہیں، یہ وہ یعنی کہ یہ اصحاب رسول ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دعوت کے ذریعے سے اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، اور یہ بڑے صحابہ ہیں، یہ بڑے صحابہ ہیں۔ ان سب کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی جو حقیقت سے آگاہ کیا، اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، تو ان سب نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے بعد مندرجہ ذیل افراد نے اسلام قبول کیا، یعنی اس کے بعد جو نیچے افراد آ رہے ہیں انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ اس میں کون ہے؟ امیر الامت ابو عبیدہ عامر بن جراح، اور اسی طرح ابو سلمہ بن عبد الاسد ان کی بیوی ہیں۔ ان کی بیوی کون تھی؟ ام سلمہ ارقم بن ابی ارقم۔ اور اسی طرح دیکھو نام یہ میں جو ہے نا اعراب کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، تو نام کو اچھے سے یاد کریے گا۔ اسی طرح ہیں جو عثمان بن مدعون، اور ان کے بھائی قدامہ بن مدعون، اور ان کے بھائی جو اور عبداللہ بن مدعون، اسی طرح عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، اور اسی طرح سعد بن زید بن عمرو بن جو ہے نفیل، اور ان کی بیوی حضرت عمر کی بہن، ان کی بیوی حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب، اور اسی طرح جو خباب بن ارت تا پر تشدید ہے جی، خباب بن ارت، اور اس کے بعد ہے جعفر بن ابی طالب، اور ان کی بیوی اسما بنت امیس،
ہے نا. اسی طرح خالد بن سعید بن عاص اور ان کی بیوی جو ہیں ان کی بیوی امینہ بنت خلف، پھر ان کے بھائی عمرو بن سعید بن عاص، اور اسی طرح حاطب بن حارث اور ان کی بیوی فاطمہ بنت مجلل، ٹھیک ہے نا، فاطمہ بنت مجلل. اور اس کے بعد جو ہیں اور ان کے کہاں پہ، ہاں ان کے جو ہیں اور ان کے بھائی خطاب بن حارث اور ان کی بیوی فقیہ بنت یسار، اور نیز یعنی کہ زیادہ ہے نا، نیز ان کا ایک اور بھائی جو تھا معمر بن حارث، مطلب بن ازہر اور ان کی بیوی رملہ بنت ابو عوف، اور نعیم بن عبداللہ بن نحام ہاں پر تشدید ہے جی، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ یعنی یہ سب لوگ جو تھے یہ قریشی تھے، یہ سب لوگ قریشی تھے اور قریشی کی مختلف شاخوں سے تعلق رکھتے تھے. اس ابتدائی دور میں قریش کے علاوہ دوسرے قبائل سے جو لوگ اسلام لائے ان کے نام یہ ہیں. وہ کون کون سے ہیں جی؟ وہ ان کے نام یہ عبداللہ بن مسعود ہیں، یہ ہیں عبداللہ بن مسعود دوحزلیو ہے نا. اسی طرح مسعود بن ربیہ القاریو اور عبداللہ بن جحش ہے نا، اور ان کے بھائی ابو احمد بن جحش، اور اسی طرح صہیب بن سنان رومی، اور عمار بن یاسر جو انسی، اور ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ، اور عامر بن جو ہے فہیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ دوسرے قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. اور اوپر ذکر کی گئی خواتین کے علاوہ جن عورتوں نے اسلام کی طرف سبقت کی ان کے نام یہ ہیں. کون کون سے نام ہیں؟ ایک تو ام ایمن ہے، ام ایمن برکت، اور اسی طرح ہیں حبشیہ، ٹھیک ہے نا، حبشیہ ہیں، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں گود کھلایا کرتی تھیں، اور آپ کے والد کی لونڈی تھیں عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام فضل لبابہ الکبرى بنت حارث ہلالہ، اور اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ تمام لوگ پہلے اسلام لے کر آئے تھے، ہے نا. تو دیکھو یہاں پر جو ہے ام ایمن برکت جو حبشیہ ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں گود کھلایا کرتی تھیں، اور آپ کے والد کی لونڈی تھیں، اور عباس ہے نا یہ آپ کے والد کی جو لونڈی بھی تھیں اور آپ کو بچپن میں گود کھلایا کرتی تھیں. تو اگر آپ سے اگر سوال یہ کیا جائے کہ جو پہلے سبقت لینے والے ایمان لانے والے تھے ان میں ان کا نام بتائیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود کھلایا کرتی تھیں بچپن میں، تو آپ کیا نام لیں گے جی؟ ام ایمن برکت حبشیہ. ہاں ام ایمن برکت حبشیہ، ٹھیک ہے، یہی تھیں جو. تو یہ جو لوگ ہیں یہ لوگ اور ان کے ساتھ مزید جو لوگ اسلام لائے انہیں سابقین اولین کہا جاتا ہے نا، سابقین اولین، ٹھیک، ان کو کہا جاتا ہے. تلاش جستجو سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کو قدیم اسلام یعنی قدیم الاسلام یا سابقین اولین کہا گیا ہے ان کی تعداد تقریباً 123 تک پہنچ جاتی ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک کے اسلام لانے کا وقت ٹھیک معلوم نہیں ہو سکا. غالباً ان میں ایسے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے کھلم کھلا اسلام کی دعوت شروع ہونے کے بعد اسلام قبول کیا تھا. یعنی جو اسلام لانے والے سابقین اولین ہیں، یعنی کہ جو سب سے پہلے سبقت لینے والے ہے نا، جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، جیسے ہی خفیہ طور پہ اسلام کی دعوت شروع ہوئی، جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، اور پھر ایسے ہی جو ایمان لاتے گئے، بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے جی، تو ویسے یہ افراد جو ہیں یہ وہی افراد ہیں، یہ وہی جو سابقین اولین ہیں. تو ان کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 123 تک پہنچتی ہے، تقریباً 123 تک. تو 123 افراد جو ہیں جو یہ پہلے ایمان لے کے آئے تھے اسلام کے تقریباً. لیکن ان کے متعلق یہ نہیں کہا جاتا ہے کلی طور پر کہ یہ سارے کے سارے جب خفیہ دعوت چل رہی تھی تب اسلام قبول کیے ہوں. بعد کے متعلق یہ آتا ہے کہ جب کھلم کھلا اعلانیہ طور پر دعوت کا اعلان کر دیا گیا تھا تب یہ ایمان لے کے آئے، لیکن یہ سابقون اور اولون کے اندر داخل ہیں.
یہ سابقون اور اولون کے اندر داخل ہے۔ اچھا اس میں ایک چیز دیکھیے گا، ذرا اوپر کریے گا، اس میں جو ہے جو کہا گیا ہے کہ جو سب سے عورتوں میں ایمان لانے والی جو تھیں، تو عورتوں میں جو ایمان لانے والی تھیں ان میں دیکھو ایک تو یہاں پر یہ کیا ہے کہ ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا اسی طرح یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے جو یعنی کہ بیٹے ہیں عمار بن یاسر، تو جو عمار رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں کے متعلق آپ نے اچھے سے سیرت کے اندر پڑھا ہوگا، ہے نا، جو سیر ہے جو یعنی کہ جو سیرتیں ہیں ان کے اندر آپ نے اچھے سے پڑھا ہوگا کہ ان کو کتنی کتنی تکلیفیں ہوئیں، کتنی مشقتیں انہوں نے اٹھائیں، کتنی قربانیاں انہوں نے اسلام کے لیے دیں۔ سب سے پہلے ان کو جو سزائیں ملنا شروع ہوئیں، انہیں کو تو سزائیں ملنا شروع ہوئیں۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی سزا ملی، ان کے والد کو کیسے سزا ملی ان کے بیٹے کے سامنے، ان کی والدہ کو کیسی سزا ملی ان کے بیٹے اور شوہر کے سامنے۔ تو سوچئے ذرا، تصور کیجئے، اگر ہم یہ جو بتا دیں کہ سزائیں جو ملی ہیں تو کتنی خطرناک سزائیں، چونکہ آپ نے پہلے سے جان رکھی ہیں، تو یہاں پہ صرف ایک سرسری طور پہ بتا دینا ضروری ہے کہ اب جو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یعنی کہ جو مالک تھا، غالباً ابو جہل کا جو اس کا نام آتا ہے، باقی میرے دماغ سے نکل رہا ہے، تو اس نے کیا کیا تھا، اس نے کیا کیا تھا کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے لیے اونٹ لا کے رکھ دیے تھے، اور ان کے باندھ دیا تھا ان کے، اور ان کو چیر دیا تھا، اور جو والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، ان کے جو ہے مخصوص جگہ پر کتنی تیز نیزہ مارا تھا جس سے وہ شہید ہو گئیں۔ تو یہ جو معاملات، یہ جو تمام چیزیں جاننا ضروری ہے۔ کس لیے جاننا ضروری ہے؟ یہ اس لیے جاننا ضروری ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اسلام کیسے آیا، آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے پاس اسلام کیسے آیا۔ جی اسلام کے لیے آج آپ رات اور دن ایک کر رہے ہو، اور جس میں اعمال نہیں کر رہے ہو، رات اور دن کس میں ایک کر رہے ہو؟ اعمال نہ کرنے میں۔ کس میں ایک کر رہے ہو؟ علم حاصل نہ کرنے میں۔ رات اور دن کس میں ایک کر رہے ہو؟ دنیا کی عیش و عشرت میں، دنیا پانے میں، دنیا کی چاہ میں ہم لگے پڑے ہیں۔ اور اس کے لیے ذرا سوچو تو صحیح کہ جس گھر میں آپ پیدا ہوئے، جو اسلام ہے، جو مسلمان ہیں، ماں باپ، بھائی بہن، یا خاندان، یا کنبہ قبیلہ، اور آپ خود ایک مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، تو ذرا سوچئے تو کہ یہ اسلام ہم تک پہنچا کیسے ہے، یہ اسلام ہم تک پہنچا کیسے ہے۔ تو بہت ساری قربانیاں اصحاب نے دی ہیں، اور انشاءاللہ آگے آپ پڑھو گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ تو اس کے بعد دیکھیے لوگ، اور ان کے ساتھ، اچھا اس کے بعد آگے بڑھائیے، تو اس کے بعد دیکھو اہل ایمان کی عبادت و تربیت، ہے نا، جیسا کہ گزر چکا ہے کہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی پے در پہ آتی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ ہے۔ تو دیکھیے جو مدثر جو آیات، یعنی کہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد پوری سورت نازل نہیں ہوئی، ابتدائی آیات کے بعد وحی پے در پہ آتی رہی، یعنی کہ جو سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی پے در پہ آتی رہی۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سب سے پہلی جو سورت نازل ہوئی، یا غالباً یہ سورہ مدثر کے مکمل ہونے کے بعد جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، وہ سورت جو تھی وہ سورہ فاتحہ تھی، ہے نا، وہ جو سورت تھی وہ سورہ فاتحہ تھی۔ اس میں اہل ایمان کو حمد اور دعا کا طریقہ بتایا گیا، اللہ کی ہستی کی چند جامع صفات بیان کیے گئے کر کے اس کا ٹھیک ٹھیک تصور دیا گیا، اور یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ اس دنیا میں اچھے یا برے جیسے کام کرو گے ٹھیک ویسا ہی نتیجہ اور بدلہ پاؤ گے، اور یہ بدلہ آگے ایک دوسری دنیا میں ملے گا۔ اس کے علاوہ کامیابی اور سعادت کے راستے کی پہچان بھی بتائی گئی۔ اس طرح دین حق کا سارا جو حاصل ہے اس صورت کے چند سادے بولوں میں آ گیا ہے۔ اچھا دیکھو سورہ فاتحہ جو ہم شروع کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ شرک کو توڑنے کے لیے ہے۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ، جو مشرکین مکہ تھے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی تعریف کرتے تھے، تو یہاں پہ دیکھیے الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلے کیا کر دی گئی؟ تعریف کر دی گئی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب اللہ کون ہے؟ رب العالمین، ہے نا، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو جو یہ کہتے تھے یہ فلاں رب العالمین ہے، فلاں رب العالمین ہے، تو یہ ایسا کچھ، یہ جو ان کا جو عقیدہ تھا اس کو توڑ دیا گیا، اس عقیدے کو توڑ دیا گیا۔ سورہ فاتحہ کے تحت بتایا گیا کہ تمام جہانوں کا رب ہے جو، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے الرحمن اور رحیم، رحمان کون ہے؟ اللہ ہے، رحیم کون ہے؟ اللہ ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے، کس کے لیے رحمان ہے، کس کے لیے رحیم ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا گیا؟ مالک یوم الدین،
یعنی کہ قیامت کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ جو لوگ یہ تم کچھ بھی کرو دنیا کے اندر، تم کچھ بھی کرو، تمہیں جو کرنا ہے اچھا کرو، برا کرنا ہے برا کرو، تم اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے اپنا نبی بھیج دیا، اس نے اپنا رسول بھیج دیا، اس نے اپنا اسلام بھیج دیا، اب اس نے راستہ واضح کر دیا، صحیح کیا غلط کیا، صحیح کیا غلط کیا، تمہیں کس ٹرک پہ چلنا ہے یہ تمہارے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ تم آزاد ہو، تم اس دنیا میں چاہو تو اچھائی کرو، چاہو تو برائی کرو، اس کا جو بدلہ ہے، اچھائی کرو گے تو اس کا ٹھیک ٹھیک ویسا بدلہ تمہیں اس دنیا میں ملے گا، برائی کرو گے تو ٹھیک ٹھیک اس کا ویسا بدلہ تمہیں اس دنیا میں ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملے، مل کر ہی رہے گا، مل کر ہی تمہیں بدلہ رہے گا۔ جو بھی تم اعمال کرو گے، اچھے کرو گے، اعمال سو کرو گے، جو اعمال خیر کرو گے، جو بھی عمل کرو گے، وہ اس کا بدلہ تمہیں اس دنیا کے اندر ملے گا۔ یہ سورہ فاتحہ کے اندر بتایا گیا، یہ سورہ فاتحہ کے اندر بتایا گیا۔ اس کے ساتھ کیا کہا گیا کہ جو ایک دوسری دنیا میں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کامیابی اور سعادت کے راستے کی پہچان بتائی گئی کہ تمہیں جو راستہ اپنانا ہے، کس کا راستہ اپنانا ہے؟ تمہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا راستہ اپنانا ہے، یا جو ہے جو ان لوگوں کا راستہ اپنانا ہے جو ایمان لے کے آئے ہیں، آخرت پر ایمان لے کے آئے ہیں، جو نیک اور صالح عمل کرتے ہیں، ان پر ہی ان کے راستے کو اپنانا ہے۔ اگر تمہیں جس راستے کو اپنانا ہے تمہارے لیے کھلا ہوا ہے، جس راستے کو اپنانا ہے تمہارے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، اب تم چاہو تو وہ راستہ اپنا لو جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا ہے، جو مغضوب ہو گئے ہیں، جو ضالین ہو گئے ہیں، ان کے لیے ہے۔ اور وہ ایک راستہ وہ ہے جو اہل ایمان کا ہے، جو انبیاء اور رسول کا ہے، جو نیک اور صالحین صدیقین شہداء کا راستہ ہے، تمہیں وہ اپنانا ہے۔ یہ بھی سورہ فاتحہ کے اندر آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس کا جو حاصل جو ہے سورت کے اندر، اس کے اندر جو بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو تمام کے تمام یعنی کہ پورا اسلام جو ہے یہ پورا بتا دیا گیا ہے سورہ فاتحہ کے اندر ہی، کہ تم نے جو کچھ بھی کر رہے ہو، سورہ فاتحہ کے اندر تمام کی تمام چیزیں بتا دی گئی ہیں۔ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، ایمان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تمہیں جو آخرت پہ ایمان لانے، آخرت میں بدلہ دینے والا کون ہے، تمہیں کس راستے پہ چلنا ہے، کس کے راستے سے بچنا ہے نا، ایمان کیسے لانا ہے، اور کیسے اس کی حمد کرنی ہے، کیسے ثنا کرنی ہے اللہ کی، کیسے تمہیں دعا کرنی ہے، دعا کیسے کرنی ہے، اور دعا میں کیا مانگنا ہے، پہلے حمد کی ہے، پہلے ثنا کی ہے، اس کے بعد جو دعا ہم کر رہے ہیں تو دعا میں کیا مانگنا ہے، دعا میں کیا مانگنا ہے، یہ بھی سورہ فاتحہ کے اندر بتا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھیے، چند جو یہ یعنی چند سادے بولوں کے اندر ہی سارا کچھ بتا دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رسالت شروع ہونے کے بعد سب سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ نماز کا حکم تھا، وہ نماز کا حکم تھا۔ تو جو سب سے پہلے ایمان جو یعنی کہ رسالت شروع ہوئی ہماری، پہلے نبوت شروع ہوئی، نبوت شروع ہونے کے بعد وحی کو روک دیا گیا، وحی کو روک دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ مدثر کے ذریعے سے جو رسالت شروع ہو چکی جی۔ اب جو رسالت شروع ہوئی تو اس کے رسالت شروع ہونے کے بعد سب سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ حکم نماز کا تھا، وہ حکم نماز کا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لا کر نماز اور وضو کا طریقہ بتایا، اور صبح اور شام 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ کتنی رکعت؟ 2 رکعت۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ نے کیا بولتے نماز کا طریقہ سکھایا، آپ نے وضو کا طریقہ سکھایا، اور آپ نے بتایا کہ صبح اور شام آپ نے 2 رکعتیں نماز ادا کرنی ہیں۔ یہ بالکل ابتدائی مرحلہ ہے، یہ بالکل شروعاتی مرحلہ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ بالکل شروعاتی وقت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یوں مکمل طہارت اہل ایمان کی علامت ٹھہری، وضو کو نماز کی شرط قرار دیا گیا، یعنی کہ جو طہارت ہے جو یہ مکمل آپ نے اگر طہارت حاصل کرنی ہے تو یہ علامت کیا ٹھہری؟ یہ ایمان کی علامت ٹھہری ہے نا، اہل ایمان کی علامت ٹھہری۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کیا ہے، اطہور شطر الایمان، کہ جو پاکی ہے نا وہ آدھا ایمان ہے، پاکی ایمان ہے تو آدھا ایمان ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایمان جو شخص لے کے آتا ہے، ایمان جو شخص لے کے آتا ہے اس کی ضروری ہے کہ وہ پاک و صاف رہے۔ ایمان جو لے کے آتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک و صاف رہے، اپنے کپڑے پاک صاف رکھے، اپنا جسم پاک صاف رکھے، ہر جو گندگی ہے اس سے وہ خود کو پاک و صاف رکھے۔ اس کے بعد جو ہے وضو کو نماز کی شرط قرار دے دیا گیا، تو وضو بتایا گیا ہے کہ آپ نے وضو کیسے کرنا ہے، طریقہ وضو کو بتایا گیا ہے، اور آپ کو بتایا گیا کہ نماز اگر آپ نے پڑھنی ہے تو وضو شرط ہے، بغیر وضو کے آپ کے لیے نماز نہیں ہوگی، تو اس لیے نماز کے لیے وضو کا شرط قرار دے دیا گیا۔ سورہ فاتحہ نماز کی اصل اور جو حمد و تسبیح نماز کے
اور حمد و تسبیح نماز کے جو ہے اوراد و وظائف قرار دیے گئے، یعنی کہ جو اوراد یعنی کہ جو ہے اوراد یعنی کہ دعائیں، تو دعائیں اور وظائف قرار دیے گئے، قرار پائے۔ اب جو نماز ہے، اب نماز ہی اہل ایمان کی اصل عبادت تھی جو انہیں قائم کرنی تھی، یعنی کہ ابتدائی مرحلے میں نماز ہی جو اہل ایمان کی عبادت تھی، ہے نا۔ عبادت کیا تھی؟ سب سے پہلے نماز تھی۔ آج اگر ہم اس سیرت کے ذریعے سے ہم یہ نہیں سیکھ پائے کہ اہل ایمان کی سب سے پہلی عبادت کیا تھی، تو ہم کیا سیکھیں گے پھر جی؟ تو ہم کیا سیکھیں گے؟ یہ نماز ہی ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے جبریل نے آ کے سکھائی عبادت، وہ نمازی ہے۔ آپ کے اصحاب کو، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سکھایا، سب سے پہلے وہ نمازی ہے۔ اہل ایمان کی جو عبادت تھی، اہل ایمان کی جو عبادت تھی وہ نماز ہی تھی۔ آج نماز میں ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہی نہیں جی، ہم نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ یاد رکھیے گا، پوری تاریخ اٹھائیے گا، صحابہ کی تاریخ اٹھائیے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کے حیات رہے تب تک تو الگ ہی بات تھی، بعد اس کے بھی اہل ایمان کی تاریخ اٹھائیے، کسی نے بھی نماز کو نہیں چھوڑا جی، کسی نے بھی نماز کو نہیں چھوڑا، نماز پڑھتے ہی پڑھتے تھے وہ۔ لیکن آج ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، اور جبکہ سب سے پہلی جو عبادت ہے نماز، ایمان کی اصل عبادت تھی، یعنی اہل ایمان کی اصل عبادت تھی جو انہیں قائم کرنی تھی، یعنی کہ کرنے والی جو عبادت تھی وہ سب سے پہلی نماز تھی۔ اس کے لیے وہ نظروں سے دور جگہوں کا انتخاب کرتے، اور کبھی کبھی وادیوں اور گھاٹیوں میں بھی چلے جاتے تھے۔ اللہ اکبر، سوچو کتنی بڑی بات ہے کہ اس کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے نظروں سے دور ان جگہوں کا انتخاب کرتے تھے جہاں ان کو کوئی نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھ لے، جہاں ان کو اللہ کی عبادت یعنی نماز جو ہے عبادت کرتے ہوئے نہ دیکھ لے نماز کی شکل میں، جہاں کوئی شخص یہ نہ جان سکے کہ یہ مسلمان ہے کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو پہچان تھی نماز، وہ ایمان و اہل ایمان کی پہچان تھی۔ وہ جو شخص نماز پڑھ رہا اس کے لیے بتایا جا رہا تھا کہ یہ اہل ایمان ہے، یہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے، یہ رسول پر ایمان لانے والا ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت پر ایمان لے کے آنے والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب پر ایمان لانے والا ہے، اور آپ پر ایمان لانے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہے، آپ کو نبی ماننے والا ہے، اور آپ کے رب کی عبادت کرنے والا ہے۔ کیا پہچان تھی؟ نماز پہچان تھی۔ اور آج کے وقت میں ہمارے لیے کیا دیکھیے جی، ہمارے مسجدیں بنی ہوئی ہیں، گھروں میں جگہ ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہے، لیکن ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رہیں گے کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ آذان کی صدا آتی ہے لیکن ہم نہیں سنتے جی، ہم نہیں سنتے تو اگنور کر دیتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے جی، جبکہ اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لے کے آئے۔ کیسا ہمارا ایمان ہے؟ کیسا ہمارا ایمان ہے؟ تو اسی لیے نماز کا بہت احتیاط کریں۔ شروعات سے ہی اسلام کے اندر نماز کا بہت احتیاط ہے، بہت مقام، ایک مرتبہ ہے ایک۔ اگر ہم اس کو کبھی نماز کے جو بارے میں جب کبھی درس ہوگا انشاءاللہ تو آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اسلام کے ابتدائی دنوں میں نماز کے علاوہ کسی عبادت یا امر و نہیں کا پتہ نہیں چلتا، یعنی کہ اسلام جب آیا، رسالت جب ہوئی نافذ، جب رسالت مل گئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو نماز کے علاوہ اور دوسری عبادت کا کوئی امر، کوئی حکم یا کوئی مناہی نہیں ملتی ہمیں، یعنی کہ نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت نہیں آ رہی تھی، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ وہی آتی تو توحید کے مختلف گوشوں کو بیان کرتی تھی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نفس کی صفائی کی ترغیب دیتی تھی، یعنی کہ اپنے جسم کے اندر جو نفس ہے، چاہے نفس کو دل بھی کہتے ہیں جی، نفس کو دل بھی کہتے ہیں، تو دل کی صفائی کے متعلق جو صفائی ہوتا تھا، اسی طرح جسمانی اعتبار سے بھی صفائی کے لیے ترغیب دی جاتی تھی، ہے نا۔ اور اسی طرح جو ہے مکارم اخلاقی، یعنی اخلاق کو سنوارنا، مکارم اخلاقی، اخلاق کو سنوارنا، اخلاق کو بہتر بنانا، ہے نا، اور ان پر ابھارتی تھی، اخلاق کو بہترین بنانے پر ابھارتی تھی۔ اور آج اگر ہمارے دور میں اگر کسی کے پاس اخلاق نہیں ہے جی، تو یاد رکھیے وہ دعوت کا کام نہیں کر سکتا، وہ دعوت کا کام نہیں کر سکتا، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، وہ کوئی بھی ہو، اس کو اگر دعوت کا کام کرنا ہے، دعوت کا کام جو دعوت کا فریضہ ہے اس کو انجام دینا ہے، تو اس کے اپنے اخلاق بہت زیادہ سنوارنے پڑیں گے، اس کو اپنے گھر میں بااخلاق رہنا پڑے گا، اپنے پریوار میں بااخلاق رہنا پڑے گا، اپنے معاشرے میں بااخلاق رہنا پڑے گا، اپنے جو سوسائٹی ہے اس میں بااخلاق رہنا پڑے گا، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، اور ملک کے باہر اس کو ہر جگہ بااخلاق رہنا پڑے گا۔ بااخلاق رہو گے، لوگ آپ کی بات سنیں گے۔ آپ عورت ہو،
پھر بھی آپ کی بات سنی جائے گی. آپ کے گھر میں آپ کی جو اور خواتین ہیں وہ آپ کی بات سنیں گی, آپ کے شوہر آپ کی بات سنیں گے, اور تمام لوگ آپ کی بات سنیں گے. آپ کے جو محرم ہیں ان کو اگر آپ دعوت دو گے تو محرم میں مرد حضرات آپ کی بات سنیں گے, غیر محرم میں یعنی جو خواتین ہیں وہ آپ کی بات سنیں گی. اور اسی طرح آپ جو اخلاق والے ہو جاؤ گے تو جس جگہ پر بھی آپ جا کے دعوت کا کام کرو گے انشاءاللہ اس میں ایک وزن ہوگا, اس میں ایک طاقت ہوگی کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آئیں گے, اور آپ کے ذریعے سے اسلام کا بول بالا ہوگا انشاءاللہ. آپ کے ذریعے سے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوں گے, آپ کے ذریعے سے لوگ شرک اور بدعات سے دور ہو جائیں گے. اخلاق بہت زیادہ ضروری ہے. تو دیکھو ابتدائی مرحلے میں نماز کے بعد ہے نا, نماز کے بعد کیا کہا گیا ہے کہ توحید کی مختلف جو گوشوں کو بیان کرتی تھی, یعنی توحید کیا ہے توحید کو بتاتی تھی. آج اس سیرت کے کورس سے ہمیں معلوم کیا ہو رہا ہے کہ توحید کو سب سے پہلے پھیلایا گیا, توحید کی دعوت سب سے پہلے دی گئی. آج اگر کسی سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ تو توحید اللہ کو مانو ایک, رسول کو ایک مانو, رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلو, ہے نا, رسول کی عبادت مت کرو. لفظ دیکھو, رسول کی عبادت مت کرو. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ دعا کو کہتے ہیں. اور دعا کیا ہے؟ الدعاء هو العباد, کہ دعا عبادت ہے. اور رسول سے یعنی عبادت نہ کرنے سے مراد کیا ہے کہ رسول سے دعا مت کرو, رسول سے یہ مت کہو کہ آپ ہمارا یہ کام کر دو, آپ ہمارا یہ کام کروا دو. نہیں کہو جی, اللہ سے ڈائریکٹ کہو. کیونکہ رسول کا پہلا فرمان جو تھا اپنے سماج کے اندر, معاشرے کے اندر, وہ اللہ کی حمد کو بیان کرنا, اللہ کی توحید کو بیان کرنا, اپنی رسالت کو بیان کرنا تھا. تو توحید کو جیسے رسول نے بیان کیا ہمیں ویسے سمجھنا چاہیے. تو توحید کے مختلف گوشوں میں یعنی کہ جو بیان کرتی تھی, تو توحید کے مختلف گوشوں کو بھی ہمیں جاننا ہے. توحید کی قسمیں ہمیں جاننی ہیں, توحید کی جو قسمیں ہیں ان کی تعریفات, ان کی جو دلیل ہیں وہ ہمیں جاننی ہے. توحید اسماء و صفات کیا ہے جاننا ہے, توحید ربوبیت کیا ہے جاننا ہے, توحید الوہیت کیا ہے جاننا ہے. توحید ربوبیت میں مشرکین مکہ کے کیا اختلافات تھے, ان کے عقائد کیسے تھے, ہمیں جاننا ہے. توحید الوہیت میں کیا اختلافات تھے, ان کے عقائد کیسے تھے, ہمیں جاننا ہے. توحید اسماء و صفات میں ان کے کیا اختلافات تھے, کیا ان کے عقائد تھے, ہمیں جاننا ہے, دلائل کے ساتھ جاننا ہے. اور پھر ہمیں ان کو حفظ کرنا ہے, اور پھر دعوت عام کرنی ہے. عامۃ الناس, جو عام لوگ ہیں ان تک یہ دعوت پہنچانی ہے, چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں. یہ سیرت سے آپ کو مل رہا ہے, یہ آپ کو سیرت سے مل رہا ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو متعلق آتا ہے کہ آپ نے یہی اپنایا, جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنایا, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی, اسی طرح اور جو صحابہ ہیں اصحاب ان کو دعوت دی اور یہ ایمان لے کر آئے. تو یہ جو رسالت کا حق ادا کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ایسے ہی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مل کر دعوت کا کام شروع کر دیا بغیر کچھ سوال کیے, تو یہ ایک طرح کی حق مکمل ادا کرنا نہیں ہے, لیکن ایک حق ادا کرنے کے تحت معاملہ بیٹھتا ہے. جی اس کے بعد کیا ہے, جنت و جہنم کے حالات بیان کرتی تھی, اور یعنی یہ وہی بیان کر رہی ہے, یاد رکھیے گا, جنت اور جہنم کے حالات بیان کرتی تھی, اور ایسی زبردست نصیحتیں لے کر آتی تھی کہ اس سے سینے کھل جاتے تھے اور روح کو غذا ملتی تھی. یعنی دیکھو اس سے ایک چیز اور معلوم ہوئی, کیا معلوم ہوئی کہ آپ نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دینی ہے, سب سے پہلے توحید کی دعوت دینی ہے, توحید مکمل آپ نے دعوت دینی ہے. اس کے بعد اس میں ساتھ میں کیا کرنا ہے, اپنے نفس کی آپ نے صفائی کرنی ہے, ٹھیک ہے نا, توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے اخلاق کی صفائی کرنا ہے. اور جب بھی کسی کو دعوت دو, جی جب بھی کسی کو دعوت دو تو کیا کرو پتہ ہے, سب سے پہلے جنت اور جہنم کے حالات بیان کرو, جنت اور جہنم کے حالات بیان کرو. آپ جب جنت اور جہنم کے حالات بیان کرو گے نا تو جنت کی جو چاہ ہوگی اس کو عمل کرنے پہ ابھارے گی, جہنم سے جو اس کا خوف ہوگا نا, جہنم کا جو خوف اس کے دل میں بیٹھ جائے گا, جی تو وہ خوف جو ہے نا, اس خوف کی بنا پر وہ گناہوں سے بچنا چاہے گا, ان گناہوں سے دور ہوتا جائے گا. تو ایسی زبردست نصیحتیں آپ جب کرو گے جنت اور جہنم اور اخلاق کے اوپر اور تمام جو ہیں مراحل کے اوپر, تو یقین جانو یہ روح کو غذا دیتی ہے, روح کو غذا ملتی ہے. ہم جب جمعے کے دن خطبات دیتے ہیں, تو جب ہم جمعے کے دن خطبہ کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہم خطبے جنت کے اوپر بھی کرتے ہیں, جہنم کے اوپر بھی کرتے ہیں, آخری جنت کے اوپر بھی کرتے ہیں, جہنم کے حالات کے اوپر بھی کرتے ہیں, جہنم میں کیوں جائے گا اس کے اوپر بیان کرتے ہیں, سب سے پہلے جہنم میں کون جائیں گے ان کے اوپر ہی بیان کیے جاتے ہیں. تو یقین جانو لوگ آتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ایمان تھا نا خطبے سے پہلے کم تھا, اب الحمدللہ آگے ہو گیا. کیونکہ نصیحتیں جو ہے نا, نصیحتیں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ نصیحتیں کرتے رہو, یہ مومنوں کو فائدہ دیتی ہیں, تنفع المؤمنین, مومنوں کو فائدہ دیتی ہے, نفع پہنچاتی ہے مومنوں کو.
تو اس لیے آپ یہ نصیحت بھی کر سکتے ہو، جو لوگ پکے دل کے ہیں ان کو جب آپ جنت اور جہنم کی باتیں بتاؤ گے تو ان کے دل نرم ہوئیں گے اور پھر انشاءاللہ وہ آپ کی بات کو اور اچھے سے سمجھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یکجا کرتے، یعنی کہ جمع کرتے، ان کے دل انہیں دلوں کی صفائی، اخلاق کی پاکیزگی، معاملات کی سچائی اور نفس کی عفت یعنی پاکیزگی، عفت یعنی پاک دام پاکیزگی، نفس کی عفت کی تربیت دیتے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتے، صحیح راستہ بتاتے اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے، اس کی رسی کو اچھی طرح تھامنے اور اس کے معاملے میں یعنی کہ اس کے معاملے میں ثابت قدم رہنے کی تلقین فرماتے تھے۔ اب دیکھو اس میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے تھے، کیا کر رہے تھے آپ؟ سب سے پہلے آپ کیا کر رہے تھے؟ لوگوں کو جمع کر رہے تھے، ہے نا، لوگوں کو جمع کر رہے، توحید پر جمع کر رہے تھے سب سے پہلے، یاد رکھیے گا۔ آج جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ ایسا کر لو، ویسا کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، اور جب توحید کی بات آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ نہیں جی توحید کو سائڈ میں کر دو، اختلاف ہو جائیں گے۔ دیکھو رسول اللہ کا کام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے کہ سب سے پہلے لوگوں کو یکجا کر رہے، جمع کر رہے، توحید پر جمع کر رہے، جی سب سے پہلے لوگوں کو توحید پر جمع کر رہے، پھر ان کے دلوں کی صفائی کر رہے ہیں، ان کے اخلاق کی پاکیزگی کر رہے ہیں، ان کے معاملات کو سچائی یعنی جھوٹے ہیں تو سچ کی طرف لے کے آ رہے ہیں، اور نفس کی جو عفت ہے، دلوں کی جو پاکیزگی ہے اس کی تربیت دے رہے ہیں، تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ اب دیکھو یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی نظر رکھیے گا، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، تو یاد رکھیے یہ جو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والے آپ نور تھے، یعنی کہ آپ کی جو تعلیمات ہے وہ سراپا نور ہے، لیکن آپ ایک انسان تھے، آپ جیسے آدم کی اولاد تھے، آپ مٹی سے پیدا کیے گئے، لیکن آپ دنیا میں سب سے زیادہ عزت والے تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو لوگ آئیں گے، آپ سب سے زیادہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن آپ پھر بھی ایک بشر تھے، انسان تھے، بشر کہتے انسان کو ہیں، تو آپ بشر تھے اور آپ نور کی حیثیت تھے، نور آپ کی جو تعلیمات تھی وہ تھیں، یعنی کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ نور کیا کہہ رہے ہو؟ ایک تو جسمانی اعتبار سے نور بتا رہے ہو یا آپ کی جو تعلیمات ہے وہ نور تھی؟ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ تعلیمات نور تھیں تو یقیناً وہ نور تھیں، تعلیمات قرآن ہماری نور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے لیے نور ہیں، جو ہمیں تاریکیوں سے نکال کر، جو ہمیں شرک کی تاریکیوں سے نکال کر، جو ہمیں گناہوں کی تاریکیوں سے نکال کر توحید کی روشنی کی طرف لے کر آ رہی ہیں، جو اعمال خیر کی روشنی کی طرف لے کر آ رہی ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کے ذریعے سے ہمیں یہ راستہ میسر ہو رہا ہے، کیونکہ آپ نبی تھے، آپ رسول تھے، اللہ نے آپ کو اس کے لیے لگایا تھا اور آپ نے بخوبی اپنا کام انجام دیا، آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا، اور ہم جیسے گنہگار کو، ہم جیسے بھٹکے ہوئے لوگوں کو آپ نے بتایا اسلام کیا ہے، بتایا ہی نہیں، آپ نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اگر کوئی شخص آج یہ کہتا ہے کہ اسلام میں عمل نہیں ہو سکتا تو وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل کر کے دکھایا ہے، یہی اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد کیا ہے کہ مضبوطی سے پکڑے، اس کی رسی کو اچھی طرح سے تھامے رہنے، یعنی کہ جب آپ نے توحید کو اپنا لیا تو اب محلے والے کیا کہہ رہے، گھر والے کیا کہہ رہے، رشتہ دار کیا کہہ رہے، اس کی وجہ سے چھوڑنا نہیں ہے جی، اس کی وجہ سے چھوڑنا نہیں ہے، اس کو اپنانا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے یوں 3 برس گزر گئے اور صرف افراد کو دعوت دی جاتی تھی، مجلسوں اور محفلوں میں کہیں اعلانیہ تبلیغ نہیں کی جاتی تھی، یعنی چپ چاپ دعوت دی جاتی تھی۔ ابھی 3 سال تک چپ چاپ دعوت دی گئی، اعلان نہیں کیا، لیکن قریش کو اس کا علم ہو گیا اور بعد نے اس پر نکیر بھی کی ہے نا، تنکیر بھی کی، بعد اہل ایمان پر کچھ زیادتیاں بھی کی گئیں، تاہم عمومی طور پر قریش نے اب تک اسے کوئی جی آگے کریں تھوڑا، ہاں کوئی اہمیت نہیں دی۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے دین کی کوئی تعارض نہیں کیا، نہ ان کے معبودوں کے بارے میں کوئی بات کہی، یعنی کہ ان کے دین سے اعراض نہیں کیا، ان کے معبودوں کے متعلق کوئی بری اور بات نہیں کی۔ ابھی کیونکہ دعوت چھپ کے ہونی تھی تو آپ نے چھپے چھپے دعوت دی، اور چھپے چھپے دعوت کا جو وقت تھا وہ تقریباً یعنی 3 سال آپ نے دعوت کا کام کیا چھپے چھپے۔
یعنی کہ سری طور پر. اس کے بعد اعلانیہ طور پر یعنی اسلام کی اعلانیہ تبلیغ، اس کو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اسلام کی اعلانیہ جو تبلیغ ہے وہ کیسے ہوئی اور کیا کیا اس کے بعد معاملات بنے، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم کل دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ہمیں مکمل طور پہ پڑھنے کی، اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق دے، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی اب کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے